روایتوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف، تو سب سے پہلے قباء کی جگہ پر اپنا سامان اتارا۔ مکہ سے جب مدینہ آئے تو قباء میں اترے، پھر سب نے کہا حضور قباء تھوڑا شہر سے باہر ہے، مدینہ شہر سے باہر ہے، آنے میں لوگوں کو تھوڑی تکلیف، آپ شہر میں آ جائیں تو سہولت ہو جائے گی، آپ شہر میں آ جائیں۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے میں شہر میں آؤں گا۔ ایک امیر نے کہا حضور میرے گھر آپ رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھیوں کی۔ دوسرے نے کہا حضور بس میری مہمانی قبول کرو۔ تیسرے نے کہا حضور میری مہربانی۔ اب سب کہتے ہیں میرا مہمان بن جائے، میں کس کے پاس جاؤں؟ نبی مہربان، نبی رحمت والے، شفقت والے۔ اب حضور بظاہر متفکر ہو گئے، متفکر میں کس کے گھر جاؤں؟ اس کے گھر جاتا ہوں وہ دکھ کرے گا، اس کے گھر جاؤں گا وہ دکھ کرے گا۔ اللہ کی طرح متوجہ ہوئے، اے مولا مدینے والے سارے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ میرا مہمان ہو جائے، اپنا قدم مبارک میرے گھر میں رکھے، اب میں پریشان ہوں کس کے گھر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ اعلان دیں کہ میں مہار اونٹنی کی گردن پر رکھتا ہوں، اونٹنی جس کے دروازے پر ہوش ہو جائے اس کے گھر میں اترتا ہوں۔ تو اب یہ فیصلہ قرآن اندازی پر ہو گیا، یہ فیصلہ اللہ کی مشیت پر ہو گیا، یہ فیصلہ اللہ کے ارادے پر ہو گیا۔ میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اب رب کی مرضی اونٹنی کو جہاں ہوش کرے وہاں میں مہمان بنوں گا۔ دیکھیے مدینہ والے تھے، اب علماء سے قصہ سناتے، میں آپ کو نظیر سنا رہا ہوں۔ مدینہ والوں کو حضور کی دعوت کا کتنا شوق تھا۔ میں سوچ رہا تھا اگر کسی زمانہ میں آپ کو ایسا شخص ملے جو عربی علم میں مہارت رکھتا ہے اور مدرسے میں وہ احادیث کا درس دیتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، مسلم شریف پڑھاتا ہے، ابو داؤد پڑھاتا ہے، ترمذی شریف پڑھاتا ہے، سنن نسائی پڑھاتا ہے، ابن ماجہ پڑھاتا ہے، صحاح ستہ کا درس دیتا ہے، مزید موطا امام مالک، امام محمد اور شرح معانی الآثار، اگر یہ 9 احادیث کی کتابیں پڑھاتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کی ایک نشانی سنیں، وہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کی داڑھی شریعت کے موافق ہے، سر پر محبوب کی سنت رکھتا ہے اور مسواک استعمال کرتا ہے، سمجھ لو کہ عالم پرہیزگار ہے۔ اگر وہ صحاح ستہ پڑھاتا ہے، احادیث کی کتاب 6 صحاح ستہ پڑھاتا ہے تو احادیث کا اس پر اثر ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی کچھ نہ کچھ معرفت ضرور آئے گی، اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اس کے دل میں سنتوں کی تاثیر آئے گی، کیونکہ وہ ایک محدث ہے، مدرسے میں احادیث پڑھاتا ہے، پھر نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر تقوی موجود ہے۔ اگر وہ کھوٹا ہوتا، صرف پیسے کے لیے پڑھانے والا ہوتا تو نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ پیسوں کی وجہ سے پڑھاتے ہیں، کئی لوگ دکھاوے کی وجہ سے پڑھاتے ہیں، لیکن یہ شخص نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متقی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ محدث بھی ہے اور وہ متقی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صورت نبی کی شریعت کے مطابق ہے، اس کا چہرہ محبوب کے نور سے منور ہے، سمجھ لو کہ عالم متقی ہے۔ یارا اگر اس آدمی کو آپ روزانہ 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خدا واسطے دیں پھر یہ بھی کم ہے، اور اس عالم کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ لیا؟ 2 لفظوں میں نے آپ کو ایک پہچان بتا دی کہ نبی کا ایک نائب محدث، نماز با جماعت ادا کرنے والا، ظاہر با سنت، صورت با سنت، اس پر استقامت، یہ ہے علامت ولایت۔ ایسے جوان کی زیارت سبحان اللہ، ایسے جوان کی مجلس میں شرکت سبحان اللہ، ایسے جوان کی دعوت سبحان اللہ، ایسے جوان کی 1 روپیہ خدمت سبحان اللہ، ایسے جوان پر قربانی کرنا سبحان اللہ، ایسے جوان کی یاری سبحان اللہ، ایسے جوان کی محبت سبحان اللہ۔ آپ قیامت کے دن صرف یہی کہ اللہ میرے پاس اور تو کچھ عمل نہیں، لیکن تیرے دین کا ایک غلام تھا، تیرے محبوب کی سنتوں کا پرچار کرنے والا تھا، محدث
سیاست پڑھانے والا تھا، نماز با جماعت ادا کرنے والا تھا، ظاہر با شرع باطن با خدا تھا، میرے پاس اور کچھ نہیں، صرف اس کی یاری ضرور ہے، اس سے پیار ضرور ہے۔ میں آپ کو قرآن و سنت کے موافق کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس یاری کے صدقے تجھے قیامت کے دن اس اللہ والے کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب اور کیا چاہیے؟ لیکن یاری میں وفاداری چاہیے، یاری کے اندر وفا شعاری چاہیے، یاری کے اندر محبت میں جان نثاری چاہیے۔ یاری سب کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ وفاداری یہ کمال ہے۔ ایسا نہیں کہ آج یاری کل بیزاری پھر خواری شرم ساری، اگر یاری وفاداری تو بہاری، یاری وفاداری تو بہاری۔ یاری تو سب کہتے ہیں، یاری کے بعد پھر وفاداری پھر ہے بہاری، پھر بہاری۔ ابو بکر صدیق نے یاری پھر وفاداری کی، ماشاءاللہ قیامت تک اس کے لیے بہاری ہی بہاری ہے، قیامت تک بہاری۔